السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھوپال کا سالانہ تبلیغی اجتماع 11 دسمبر کو حضرت مولانا سعد صاحب کی دعا کے اوپر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کو بہت ہی زیادہ قبول فرمائے، یہاں سے نکلنے والی جماعتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس اجتماع کے اندر ہم لوگوں نے جتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ ہر ساتھی کی ہر محنت کو قبول فرمائے اور ساتھی کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تین باتیں میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایم پی میں ایک ٹول ناکے کے اوپر جو لوگ بھوپال کے اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، کچھ شر پسندوں نے گاڑیوں پر حملہ کیا، گاڑیوں کے شیشوں کو توڑ دیا اور کچھ ہمارے ساتھیوں کے اوپر حملہ کیا جن کو گہری چوٹیں آئی۔ بہرحال اس پر کارروائی چل رہی ہے۔ یہ پورا واقعہ کیا ہوا، جس نے حملہ کیا، کہاں حملہ ہوا، اس پر مستقل ہمارے ایک ویڈیو آنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کی روبرو آیا ہوں۔ میں ان کے بر صغیر کی تمام علماء اکرام کی خدمت میں اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو لگتا ہو کہ میں خطا پر ہوں، غلطی پر ہوں، تو آپ میری روشن بھائی فرمائے، میری اصلاح فرمائے۔ جیسا کہ ایک ویڈیو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے نسبت کا ہے، انہوں نے دو الفاظ کے اندر مولانا سعد صاحب کی تردید کی ہے، اور وہ جو پرانے جو بیانات جو ہوئے تھے مولانا سعد صاحب کے، جو مولانا سعد صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی اور کچھ مرجوع اقوال انہوں نے بیان کر دیے تھے، جس پر انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے، اور اس رجوع کی ساری کاپیز ہمارے پاس پی ڈی ایف کی شکل کے اندر ہی موجود ہے، کتابی شکل کے اندر ہی موجود ہے۔ اور مولانا سعد صاحب نے رجوع نامہ دارالعلوم دیوبند بھی بھیجا تھا، جو کہ قبول کیا گیا نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہوئے۔ عوام الناس کا تو کہنا ہے کہ یہ تو قبول نہیں کیا گیا، بہرحال قبول نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن جیسے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے احکامات ہیں، ہمارے جو امام محدثین مفسرین اور ہمارے جو فقہا ہیں، جنہوں نے شریعت کی تمام اصول و ضوابط کو، تمام قواعد کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جس سے بھی بہت ساری مدد ملتی ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب صاحب نے رجوع نہیں کیا، تو یہ بات قابل تشویش ہے اور تعجب خیز بات ہے۔ اور جیسا کہ کہا گیا اس ویڈیو کے اندر کہ ہمارے علم میں کوئی رجوع نہیں ہوا، یا ہمارے علم میں کوئی رجوع نہیں ہو، اس طرح کے الفاظ اس ویڈیو کے اندر کہے گئے کہ رجوع کسے کہتے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں رجوع کے، اور اگر اس کو شرعی اصطلاح کے اندر اگر رجوع کو دیکھا جائے تو رجوع الی اللہ، مطلب یہ کہ جو باتیں کہی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر رجوع کرنا، توبہ کرنا، تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ رجوع کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے مابین ہوتا ہے۔ بندہ اگر کتنی بھی غلطیاں کرو، ایک تو ہوتی ہے وہ غلطیاں، وہ معصیت جو جان بوجھ کر ہوتی ہے، اور ایک وہ معصیت جانے انجانے ہو جاتی ہے، اور جانے انجانے ہونے والی معصیت یا گناہ یا خطا، اس کا جو پس منظر ہے، اس کے جو فرائض جو ہوتے تھے، اس کے اوپر غور کیا جائے تو وہاں پر جو بولنے والا ہوتا ہے نا، متکلم، اس کے معافی ضمیر کو دیکھا جاتا ہے کہ ان باتوں کے بولنے میں اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر صرف مولانا صاحب صاحب کی اگر بات کی جائے تو مولانا صاحب صاحب نے جو واقعات بیان کیے، یا پھر جو بھی قرآن اور اس کی جو تشریحات جو کی ہے، جس کو کچھ مرجوع اقوال یا کچھ خطائیں امت میں خطاؤں کو پکڑا گیا ہے، اس کے تعلق سے مولانا صاحب صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں کتاب کا مطالعہ کر کے جو بات میں نے کہی تھی، پھر بھی اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کیا ہو، تعین ہوتا ہوں۔ تو مقصد یہاں پر دیکھا جائے گا کہ متکلم کا ان غلط تشریحات کو پیش کرنے میں، کیونکہ جانے انجانے میں وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا دعوت لوگوں، مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ وہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر اس بات سے کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو گستاخی کرنا مقصد نہیں تھا۔ اگر اس ایک لائن کو لو اور مولانا صاحب کے ہزاروں بیانات کو لو، سمجھنا صحابہ اکرام کے تعلق سے مولانا صاحب نے وہ اسٹیپ یہ جملہ کہا جاتا ہے، تو وہ ایک جملہ جو مولانا صاحب نے کہا، جس کو معترض نے پکڑ لیا
اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کی پوری لائف کے اندر ان کے جتنے بیانات میں ہیں اور ڈیلی جو ان کی حیات الصحابہ ہوتی ہے مرکز کے اندر، وہاں پر مولانا صاحب ہمیشہ صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، صحابہ اکرام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کر کے امت کو ایک تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کو بھی صحابہ سیرت صحابہ اور سیرت نبی کے مطابق اسلام کو کرنا ہے۔ تو یہ ہوا مقصد، مولانا صاحب کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت کی طرف بلائے، اور مولانا صاحب کا مقصد صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا بالکل نہیں۔ یہ قرائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور متکلم کے کلام کا محمل فکر متکلم بتائے گا، اس کے بیان کی تشریح وہ خود کرے گا۔ یہ تو ہمارے اصول شافعی اور نور انوار کے اندر مستقل اس کی بحثیں ہیں، علماء اکرام جانتے ہیں۔ تو جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلطیاں ہوئی، اس غلطیوں سے توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ کہ رجوع تو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ بندہ کتنے بھی گناہ کرے، اگر وہ جا کر تنہائی کے اندر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بندوں کو اس کے گناہ کے پر اس کو عار نہیں دلانی چاہیے۔ ایک میں بندہ جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس بندے نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا اور میرے بھی اس کو اسی گناہ سے اس کو جوڑ کر اس کے اوپر تانے تشنی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ بندہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوگا وہ مرے گا نہیں۔ میں خلاصہ بیان کیا، حدیث کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو رجوع کا معاملہ یہ بین العبد والرحمن، اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کہ اگر یہ کہے کہ ہمارے علم میں کوئی رجوع نہیں ہے تو اس پر ایک واقعہ بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مجھے میں ابھی پڑھنا نہیں ہے، بہت ہم نے تحقیق کی، ہم کو اس میں سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یہ جو شورا اور امارت کا جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں جلی سیاست، ایک اوپن پولیٹکس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں ملا۔ تو ایک آخری میں اپنی ایک بات میں رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ چلو دعا کرے، استسقاء کی دعا کرے، لوگ پریشان ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، دونوں دھڑوں کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، شورا والے بھی اس کو اپنے بیانات سے بیان کرتے ہیں اور عبادت والے بیان کرتے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل کے بیان میں تو آپ نے اس کو اکثر سنا ہوگا اس واقعے کو، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا بھی ہے، تبلیغی حضرات کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے میرے دلیل کے اندر میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جب دعا کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا گیا، نبی کی دعا کو رد کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، آپ بارش کیوں میں درسا رہے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ، اس مجموعے میں ایک بندہ ہے 40 سال سے میری نافرمانی کر، کتنے سال تو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے اسی وجہ سے، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا۔ بڑا غصہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور قوم کی طرف روبرو ہو کر فرمایا کہ خبردار، جو کمبخت بدبخت ہمارے مجمع میں ہے، یہ 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، نکل جائے، فلی جسے نے پیسے پورے سناٹا چھا گئے۔ کیا ہو گیا؟ سناٹا چھا گیا۔ سناٹا چھانے کے بعد مجلس سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ اور واقعہ ہوا یوں، وہ جو بندہ تھا جو گنہگار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کیا، اور اپنے دل میں کہا عصیتک یا ربی 40 سنۃ، یا اللہ میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور میری وجہ سے بارش رک رہی ہے، اگر میں مجلس سے باہر اگر نکلتا ہوں تو میری خود رسوائی ہوگی، میرے گناہ کا لوگوں کو علم ہو جائے گا، یا اللہ میں تیرے سے رجوع کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور میری وجہ سے جو بارش روک رہا ہے اللہ بارش کو برسا دے۔ مدینے میں سناٹا تھا، اس لیے یہ بندہ اپنے دل میں، زبان سے بھی نہیں کہا، اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہوا، یہ چیز کے اندر اپنے 40 سالہ گناہوں سے معافی مانگی، اور ایک گرم گرم آنسو کا قطرہ اس کے آنکھوں سے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اور بارش چل ہو گئی۔ بڑے لوگ خوش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مدینے سے بھی نکلا نہیں اور آپ نے بارش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس کی بارش کو روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو برسایا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ بندہ کون ہے ذرا مجھے ہی بتائے، ورنہ کا ولی کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوتی تھی، بعد میں اسی کی وجہ سے بارش ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گنہگار تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، تب میں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ میرا نافرمان ہے، یہ شرابی ہو، کبابی ہے، زنا کار ہے، بلا بلا جو بھی ہے۔ اب چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، میرے سے رجوع کر لیا ہے، تو پھر میں کیوں اس کو لوگوں کے سامنے میں، مطلب جب وہ گنہگار تھا تب میں نے اس پر ستاری کا معاملہ کیا، اب تو حق ہے کہ اس نے توبہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کروں، میں اس کی عیوب کو چھپا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا بتایا ہی نہیں کہ یہ بندہ تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ہاتھ اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ میں علماء اکرام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب نے کچھ بیانات ہیں، ان کے کچھ بیانات، لاکھوں بیانات میں سے کچھ بیانات ہیں، اس میں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ان واقعات سے، ان بیانات سے، ان تشریحات سے گناہ لازم آ رہا ہے، یہ مولانا صاحب نافرمان ثابت ہو رہے ہیں، یہ مولانا صاحب سے ایک بڑا گناہ ہوا ہے، تو مولانا صاحب نے تو اگر توبہ اگر کر لی اللہ کے دربار میں، تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ ہمارے علم میں آپ کی توبہ نہیں آئی، آپ کا رجوع نہیں آیا؟ میں کسی کو انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں قاعدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کچھ فیصلہ کریں کہ روزانہ مولانا صاحب کے بیانات ہوتے ہیں، ختم کے پر مولانا صاحب دعا کرتے ہیں اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ وہ بیانات کی آڈیو کلپ بھی ہے، بھوپال کے اجتماع میں رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ معاف کر دے، مجھے معاف کر، امت کو معاف کر۔ تو کیا ہے مولانا صاحب نے ان تشریحات، وہ گناہ جو ان سے سرزد ہو گیا، وہ خطائیں کہ وہ سرزد ہوئی، کیا اس سے معافی تلافی نہیں مانگی؟ اور مولانا عقیل صاحب جو کہ مزار علوم کے استاد تھے، جب انہوں نے ان باتوں کے تعلق سے مولانا سے ریویو کیا کہ حضرت آپ نے یہ باتیں کی، اس سے آپ کا مقصد کیا ہے، تو حضرت نے اپنا مقصد فون پہ بیان کیا کہ بھائی میرا مقصد تحریفات کرنا نہیں تھا، منمانی تشریحات کرنا نہیں تھا، میں نے مطالعہ کر کر یہ باتیں کہی ہیں، اور اگر میری باتوں سے، میرے کسی بیان سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا قرآن حدیث کے منمانی تشریح ہوتی ہے، تو میں عند اللہ تائب ہوتا ہوں، اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ اس پہ گواہ بھی ہے، اس کا ثبوت بھی ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے علم میں رجوع نہیں آیا، آپ کے علم میں رجوع نہیں آیا تو میرے علم میں رجوع کیسے آیا؟ میں ثانی وفانی شاعتی تو میرے علم میں تو اتنا رجوع آ گیا، آیا نہیں آیا؟ اور پھر علم میں اس کا رجوع آیا، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں رجوع نہیں آیا، تو رجوع کا معاملہ وہ اللہ اور بندے، ہم اور آپ کو نہیں کہہ سکتے نا کہ توبہ تم نے کیا تو مجھے آ کر بتا کہ ہاں میں نے توبہ کیا اور میں تھی توبہ قبول کروں۔ توبہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر توبہ قبول کر لی ہے تو ہم اور آپ کون رہتے ہوئے؟ بہرحال یہ بہت گہری بحث ہے۔ بہرحال بھوپال کا اجتماع ختم ہو چکا تھا اور درمیان مولانا صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں آ رہی تھیں، تو سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر امت کو مطلع کر دوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کی منمانی تشریحات، حدیث کی منمانی تشریحات اور دین میں غلو سارے علموں سے کیا کریں، ہمارے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔